آچار ساہیتا کا قانون کیا ہوتا ہے اور یہ الیکشن کے موقع پر ہی کیوں لاگو ہوتا ہے؟ یہ الیکشنی قانون ہے، اور آچار ساہیتا کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری طور پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں کچھ کاموں پر پابندی آتی ہے، اور وہ پابندی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس سے لوگ متاثر ہو کر کے ہم کو ووٹ دیں۔ اس کا النگھن ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جیسے بہار میں الیکشن تھا تو دلی حکومت نے، مرکزی حکومت نے بہار کی کروڑوں خواتین کو 10-10 ہزار روپیہ دیا قرض کے نام پر۔ یہ آچار ساہیتا کا النگھن ہے، لیکن اس کا بینیفٹ ان کو ملا کہ ان کی سرکار بن گئی۔ تو آچار ساہیتا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام جس سے آپ کو لابھ ملے، فائدہ ملے اور رقم سرکار کی استعمال ہو، غیر قانونی۔ دروازے کے پیچھے کپڑے ہینگر میں ٹانگنا کیسا عمل ہے؟ جائز ہے؟ ظاہر بات ہے جن کے پاس کپڑے ہیں وہ طے کر کے الماری میں رکھتے ہیں۔ جو کپڑے ہم استعمال میں رکھتے ہیں کہ ہمیں پھر پہننا ہے تو وہ ہم کھنٹی میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ جن کے پاس ہینگر ہے وہ ہینگر میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح گھروں میں کپڑے لٹکانا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا اس سے تنگی اور فقر و محتاجگی آتی ہے؟ ایسا نہیں۔ البتہ بیت الخلاء وغیرہ میں کپڑے نہیں لٹکانا چاہیے، وہ حمام میں کپڑے لٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے، وہ جگہ جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہمارے گھروں میں جو بیت الخلاء ہوتا ہے، آج سہولت ہے ہر گھر میں، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس کا فرش بھی پاک رہے۔ ہم جو چپل پہن کے اندر جاتے ہیں وہ بھی ناپاک نہیں رہنا چاہیے، اور ناپاک نہیں رہتا ہے۔ ناپاکی وہاں سے بڑھ کر کے اپنے گھر میں دروازے کے باہر نہیں آنا چاہیے۔ جتنا حصہ ناپاک ہوگا جنات و شیاطین کے اثرات وہاں تک آئیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اپنے استعمال کے کپڑے نہیں لٹکانا چاہیے۔ وہاں کپڑے لٹکانے میں ان کے اثرات آ جاتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ان کے اثرات ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، تو کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی حادثات کی شکل میں اور شکل میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بیت الخلاء ہو، حمام ہو، وہاں کپڑے لٹکا کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ احتیاط ضروری ہے، جنات و شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے ہم جب حمام میں اور بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، شیاطین مردوں سے اور شیاطین عورتوں سے، ان کے شر سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب وہاں سے نکلیں تو پھر ہماری دعا ہے غفرانک، اے اللہ تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ آپ تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے، تو نے تکلیف دینے والی چیزیں، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، ہمارے جسم سے آپ نے نکال دیا، علیحدہ کر دیا۔ اگر آدمی کو پیشاب نہ ہو تو تڑپنے لگتا ہے، اور اگر سخت قبض ہو جائے تو آدمی پیٹ کی تکلیف سے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا پڑھنی چاہیے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تکلیف دہ چیزوں سے کو ہم سے دور کر دیا، وعافانی، اور ہمیں عافیت عطا کی۔ آج کل لوگ عمرے کی اسکیم چلا رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ مثلا سونا خریدنے پر عطر
عطر خریدنے پر وغیرہ وغیرہ۔ عمرہ اسکیم الگ اسکیم ہے۔ کیسے آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ٹور کی شکل میں آپ کا سارا کام کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک رقم متعین کی ہے، تو وہ رقم آپ دیں تو ان کے لیے لینا جائز ہے۔ اور اس طرح گروپ کی شکل میں سفر کرنا اور کھانے کا، رہنے کا، دیگر سواری کا انتظام، یہ ذمہ داری کسی کو دینا اور اس کے لیے جو اجرت ہے وہ جو مانگتے ہیں آپ نے دینا جائز ہے۔ اسکیم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 سال کے بعد عمرے پہ لے جائیں گے، آج پیسہ دو، اور وہ پیسہ کچھ کم لیتے، اور ان کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ پیسہ جو پیشگی پہلے سے لے لیا گیا ہے اسے کسی کاروبار میں لگائیں گے، اور کم پیسہ لیے ہیں تو اتنا پیسہ کما لیں گے کہ آپ کا عمرہ ہم 1 سال کے بعد کروا دیں گے۔ یہ ایک موہوم عمل ہے، یعنی آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میں اتنا کما لوں گا، اور 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے عمرے کا، ہم نے 75,000 روپیہ لیا ہے، ہم نے 70,000 لیا ہے، ہم یہ 25-30 ہزار روپیہ کما لیں گے یا اس سے زیادہ کما لیں گے، اور ہم جو ہے اس طرح لوگوں کو لے جائیں گے۔ یہ ایک موہوم چیز ہے، یعنی آدمی ایسا سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہم جو سوچتے ہیں ایسا ہی ہو جائے ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن پنچایت رہتی ہے، لوگ سال بھر پہلے سے پیسہ لے لیتے، اور آدمی لالچ میں آ کر کے دے دیتا کہ جو سفر 1 لاکھ روپے میں ہونے والا ہے وہ 50-60 ہزار میں 70 ہزار میں ہو رہا ہے، تو آدمی دے دیتا ہے، لیکن آگے چل کر وہی پنچایت ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اور پھر اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ اسکیم کہ آپ کوئی چیز اگر خرید رہے ہیں تو آپ کو خریدی ہوئی چیز کے علاوہ بھی بیچنے والا تحفے میں کچھ دے گا، لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ ایک آدمی ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے نل کنیکشن لیا ہے تو کیا اس چوری کے پانی سے اس کا غسل اور گھر والوں کا وضو ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا۔ وضو اور غسل یہ ہے کہ آدمی غسل کرے شرائط کے ساتھ، وضو کرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہ غیر قانونی نل کنیکشن لیا ہے، یہ پانی کی چوری ہے، یہ پانی کی چوری ہے۔ کارپوریشن کہو، میونسپلٹی کہو، نگر پریشد کہو، وہ سرکار سے پانی خریدتی ہے اور آپ کو نہ نفع نہ نقصان کی بنیاد پر دیتی ہے، تو وہ ہم کو پانی بیچتی ہے، ہم پانی خریدتے ہیں جس کو ہم نل پٹی کہتے، اور وہی پیسہ کارپوریشن، میونسپلٹی، نگر پریشد، گرام پنچایت وہ پیسہ سرکار کو دیتی، سرکار ڈیم بناتی، سرکار بڑے بڑے تالاب بناتی، بارش کا پانی جمع کرتی ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے پیسے خرچہ کرتی ہے، اور وہ پانی آپ کو جو نظام ہے اس نظام کے تحت دیا جاتا ہے اور اس کی قیمت آپ سے لی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ نے غیر قانونی طریقے سے نل کنیکشن لیا تو جو پانی آپ لے رہے ہیں نل کے ذریعے سے وہ چوری کا پانی ہے، آپ وہی پانی پی رہے ہیں، وہی پکانے میں استعمال کر رہے ہیں، وہی دھونے میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ چوری کا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں۔ وضو غسل ہو جائے گا، لیکن ظاہر بات ہے یہ عمل کراہت سے خالی نہیں ہے، اور چوری کا جو گناہ ہوگا وہ بھی ہوگا۔ چوری تو چوری ہے نا، پھر وہ چاہے پانی کی چوری ہو، چاہے بجلی کی چوری ہو، چاہے پیسے کی چوری ہو، چوری تو چوری ہے، چوری کا گناہ ہوگا۔ سینے اور پیٹھ پر کے بالوں کو کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ اگر تکلیف ہوتی ہو تو کیا کریں؟ بال کو رکھیں یا کاٹ دیں؟ اگر تکلیف ہو تو آپ کاٹ سکتے، جیسے آپ مونچھ کاٹتے ہیں، اور داڑھی منڈے لوگ داڑھی کاٹتے ہیں، وہاں نہیں پوچھتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی داڑھی منڈوانا کٹوانا کیسا ہے،
اس کو دنیا جائز سمجھتی جبکہ وہ ناجائز ہے. اور جو جائز ہے کہ جسم پر جو زائد بال ہیں جیسے بغل کے بال ہم کاٹتے ہیں، منہ زیر ناف ہم کاٹتے ہیں، اسی طرح اگر پیٹھ پر سینے پر بال ہیں اور تکلیف ہوتی ہے تو کاٹ سکتے ہیں. کیا کریڈٹ کارڈ کسٹمر کیئر ایگزیکٹو کی نوکری جس میں سود اور کٹوتی سے متعلق سوالات کے جواب دینا پڑتے ہوں تو شرعاً کیسا ہے؟ حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ جن کاموں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، وہ کام نہ کریں. اب یہ کریڈٹ کارڈ اور کسٹمر کیئر ایگزیکٹو اس کی نوکری کرنا، ظاہر بات ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے جس کو ہم لون کہیں، قرض کہیں، اور اس کے لیے شرائط ہوتی ہے کہ آپ کو مہینے بھر میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں یہ پیسہ واپس جمع کرنا ہوگا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مہینے بھر میں جمع کرا دیا تو جتنا پیسہ آپ نے لیا ہے اتنا ہی جمع کرنا ہے، اور اگر آپ نے اتنے دنوں میں پیسہ جمع نہیں کیا تو آپ کو سود سمیت جمع کرنے، تو وہی سودی معاملات ہو جاتے ہیں، سود بیاج کی بات آ جاتی ہے. حتی الامکان اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ایسی نوکری کرنے سے بھی بچانا چاہیے کہ ہم مددگار لوگوں میں شامل ہو جائیں. ظاہر بات ہے ناجائز کاموں میں مدد کرنا بھی ناجائز ہے. 4 رکعت سنت نماز میں اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہ کر کے کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ 2 رکعت پر قاعدہ کرنا جبکہ نماز 3 رکعت یا 4 رکعت والی ہو تو یہ واجب ہے، اور نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر نماز 2 ہی رکعت کی ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اگر بھول کر کے کھڑا ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ رکوع کرنے سے پہلے اگر اسے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے. اور اگر رکوع کر لیا تو اب نہیں بیٹھ سکتا، اب اس کو وہ رکعت مکمل کرنی پڑے گی کہ پھر دونوں سجدہ بھی کر لے اور 1 رکعت اور ملا لے، اور ملا کر کے پھر اپنی نماز مکمل کرے سجدہ سہو کے ساتھ، اور یہ نفل ہو جائے گی. فرض نماز جیسے فجر کی 2 رکعت ہے تو ایک سلام سے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ہم کو نماز دہرانی پڑے گی. ابیہا کے نام کے کیا معنی ہے؟ دیکھنا پڑے گا، ذہن میں ہے نہیں. میرے خیال سے ابیہا کے معنی خوبصورتی کے آتے، عمدگی کے آتے، بہتری کے آتے، نام رکھ سکتے. کسی شخص نے کسی کو فرعون کہہ دیا تو کہنے والا کیا اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں. عام طور پر فرعون کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی بہت زیادہ متکبر ہو، مغرور ہو، کسی کی بات نہ سنتا ہو، ہٹلر شاہی چلاتا ہو، ایسے کو فرعون کہا جاتا ہے. یعنی مذہب اور ایمان کے تعلق سے اس کو فرعون نہیں کہا جاتا، عمل کے تعلق سے کہا جاتا ہے. اس کہنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا. کسی شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو کیا وہ صحابی کہلائے گا؟ نہیں. صحابی کے لیے دنیاوی زندگی ضروری ہے، بیداری ضروری ہے. آدمی اگر خواب دیکھ رہا ہے تو بیداری نہیں ہے. صحابی کہلانے کے لیے، صحابی ہونے کے لیے یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں، بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا اپنے کانوں سے آپ کی آواز سنی ہو، یا آپ مجلس میں موجود تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نے مجلس میں شرکت کر لی، چاہے ایک لمحے کے لیے ہو، آپ صحابی. تب ظاہر بات ہے آدمی اگر خواب میں دیکھا ہے تو نہ وہ آپ بیداری کی حالت میں دیکھا،
نہ بیداری کی حالت میں سنا، نہ بیداری کی حالت میں آپ کی مجلس میں شریک رہا، تو وہ صحابی نہیں۔ کچھ دنوں میں شادی ہونے والی ہے، زید کے گھر میں نوجوان بھائی بھی رہتے ہیں، تو کیا شادی کے بعد زید کی بیوی اور بھائیوں کا ایک ہی باتھ روم واش روم استعمال کرنا درست ہے کیا؟ درست ہے۔ پردہ ضروری ہے، جیٹ سے دیور سے پردہ ضروری ہے، لیکن ایک باتھ روم، ایک بیت الخلاء پردے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ یہ بیوی کے حقوق کے خلاف ہے۔ بیوی کے حقوق میں بیت الخلاء، حمام الگ سے ہونا ضروری نہیں۔ بیوی کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کو ایسا کمرہ ملنا چاہیے شوہر کی طرف سے کہ وہ بے تکلفی کے ساتھ دن ہو یا رات ہو بیٹھ سکے، لیٹ سکے، اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ یہ حقوق میں ہے۔ ہر بیوی کے لیے الگ سے بیت الخلاء، ہر بیوی کے لیے الگ سے حمام، یہ اس کے حقوق میں نہیں۔ اگر مشترکہ حمام ہے، مشترکہ بیت الخلاء ہے، تو بھی بیوی کا حق ادا ہو جائے گا۔ پردہ ضروری ہے۔ کیا حجامہ کرانے کے لیے کوئی دن یا پھر کوئی تاریخ متعین ہے اور اس دن اور تاریخ کے علاوہ کسی اور دن تاریخ کو حجامہ کرائیں گے تو سنت ادا نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے اور یہ آپ کی سنت ہے، لیکن یہ سنت علاج کے لیے، بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے، جیسے دوا کھائی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے اور مالش کروائی جاتی ہے، جیسے آدمی آپریشن کرواتا ہے، اسی طرح حجامہ بھی علاج کی ایک قسم ہے۔ اور یہ سنت عمومی نہیں ہے کہ سب حجامہ کروائیں، یہ سنت عمومی نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ضروری ہے اس معنی کر کے کہ آدمی اگر بیمار ہے تو حجامہ کروائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے سر کا درد ہوا تھا تو آپ نے سر میں پچنا لگوایا تھا، حجامہ۔ اور آپ کو کوئی تکلیف تھی تو آپ نے اپنے کاندھے کے اوپر حجامہ کروایا تھا۔ تو جو لوگ حجامہ کرنے میں ماہر ہیں، جانکار ہیں، انہی لوگوں سے حجامہ کرانا چاہیے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے وہ آپ بتاؤ گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پیٹھ پر پچنا لگانا ہے یا سر میں پچنا لگانا ہے یا بازو پر پچنا لگانا ہے یا کاندھے پر لگانا ہے یا پیر میں لگانا ہے، وہ بتائیں گے، اور کتنا لگانا ہے وہ بتائیں گے۔ اس لیے جو ہے یہ سنت عمومی نہیں ہے۔ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو بنانا ضروری ہے کیا؟ وضو بنانا ضروری نہیں، آدمی بغیر وضو بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے، موبائل قرآن شریف نہیں ہے۔ موبائل کیا ہے؟ موبائل ہے، قرآن شریف نہیں ہے، اس لیے بغیر وضو موبائل آپ چھو سکتے ہو، اور اگر اس کی اسکرین کے اوپر قرآنی آیات ہے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہو۔ کیا بغیر وضو ذکر کرنا درست ہے اور بغیر وضو کے بغیر دیکھے قرآن پڑھنا درست ہے؟ درست ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورت نہیں یاد ہو تو وہ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو کم سے کم 4 سورتیں یاد ہونی چاہیے، اور آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ فرض رکعتوں کی پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ سنت و نوافل اور وتر پڑھ رہے ہیں
تو اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت یا آیت کا ملا کر کے پڑھنا واجب ہے۔ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں مفتی صاحب، میں پیر نہیں ہوں، مجھے کسی سے اجازت یا خلافت نہیں ملی۔ جن لوگوں کو اجازت و خلافت ملتی ہے وہ کسی کو بیعت کر سکتے ہیں، اس کو اجازت دے سکتے ہیں، ایسے لوگ پیر کہلاتے ہیں، شیخ کہلاتے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں۔ تو میں کسی سے مجھ کو اجازت یا خلافت نہیں ملی ہے، اس لیے میں کسی کو بیعت نہیں کرتا۔ آپ کسی صاحب نسبت، جس شخص پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ ہو کہ ان کے ذریعے سے میری اصلاح ہو جائے گی، آپ ان سے بیعت ہو جائیں۔ بٹ کوئن سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ جم کرنے والے لوگ پاؤڈر کا ڈبہ اور کچھ چیزیں کھاتے ہیں تاکہ حالت جلدی بن جائے، کر سکتے ہیں۔ جیسے ڈرائی فروٹ کھاتے نا، بادام کھاتے، کاجو کھاتے، اخروٹ کھاتے، تو یہ ڈرائی فروٹ آدمی کیوں کھاتا ہے؟ طاقت آئے، تندرستی رہے، جسم خوبصورت بنے۔ تو اسی طرح اگر حلال چیزوں سے کوئی پاؤڈر بنایا گیا ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، میرے پاس بینک میں ڈھیر ساری رقم ہے، اس پر سود کا پیسہ ملتا ہے، تو کیا اس شخص کو دے کر مدد کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، جلدی کرنا چاہیے۔ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے ہمارے جسم کا ایک حصہ کان ہے، ناک ہے، رخسار ہے، ان کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اسی طرح شرمگاہ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ہاتھ سے چھوتے ہیں، پیر سے چلتے ہیں۔ شرمگاہ کا بھی اپنا ایک عمل ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ ضرورت ہے تو آپ کھلوا سکتے ہیں، اور ضرورت نہیں ہے تو حتی الامکان بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوانا چاہیے۔ آپ کے پیر مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ بہت زمانہ ہو گیا، یاد نہیں۔ بعض اسکولوں میں صبح کی حمد کے دوران جے جے مہاراشٹر اور وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، اسی صورت میں کیا مسلم بچوں کے لیے ان کلمات کو پڑھنا درست ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ شرکیہ کلمات ہیں جس میں اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو اللہ جیسا بتایا جاتا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب سرکار پورے دیش میں بسنے والے لوگوں کو مشرک اور کافر بنانے کے چکر میں، اب اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، ان سے پڑھوایا جاتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو روزانہ کلمہ پڑھوانا چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہاں جانے کا پڑھنے کا نہیں، بس صرف ہونٹ ہلانے کا کچھ بھی۔ نماز قضا ہوئی ہے، اب ہر فرض نماز کے بعد اسی نماز کی قضا کر سکتے ہیں کیا؟ کر سکتے، نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد آپ فرض نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا منع ہے،
فرض پڑھنا منع نہیں۔ ہم نے تعلیم میں سنا ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں، لیکن ہمارے مدرسے کے معلم استاذ بچوں کو چہرے پر مارتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے؟ درست نہیں مارنا چاہیے۔ شریعت اور قرآن کی باتوں کو نہ ماننا کیا اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے؟ اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو وہ ایمان والا کیسے ہوگا؟ ایمان نام ہی ماننے کا ہے، اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کے نبیوں کو نبی ماننا، کتابوں کو، قرآن کریم کو آسمانی کتاب ماننا، منزل من اللہ ماننا، اچھی بری تقدیر اللہ نے بنائی ہے اس کا ماننا، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اس کو ماننا، قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کو ماننا، پل صراط سے گزرنا ضروری ہے اس کو ماننا، جنت اور جہنم ہے اس کو ماننا۔ ماننے کا نام ایمان ہے۔ آدمی اگر نہیں مانے گا تو کیسے ایمان والا ہوگا؟ ہمارے شہر میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جب حصہ ترکہ دینے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میں شریعت کو نہیں مانتا۔ باہر ہو گیا ہو، تھوڑے سے مال کی لالچ میں آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا۔ کسی بھی تنظیم، سوسائٹی، ٹرسٹ سے وابستہ افراد کا تنظیم اور ٹرسٹ کا پیسہ کاروبار میں لگانا بغیر کسی کی اجازت کے اور آنے والے نفع سے اپنا الو سیدھا کرنا جائز ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ آپ اس رقم کے امین ہے، آپ کے پاس وہ رقم امانت ہے، آپ اس کو کاروبار میں نہیں لگا سکتے۔ دینے والوں نے آپ کو کاروبار کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیا ہے۔ اس لیے دینے والوں کی منشا کے خلاف آپ نے ٹرسٹ کا پیسہ، تنظیم کا پیسہ دینے والوں کی اجازت کے بغیر اگر کاروبار میں لگایا تو آپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے، اور آپ نے اس سے جو پیسہ کمایا وہ پیسہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے پیسہ آپ کا نہیں تھا تو وہ اس سے نفع آپ کا کیسے ہوگا؟ ابھی فرض نماز کے بعد ایک اعلان آپ نے سنا تھا کہ جامعہ ابو القاسم کا تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ آج ہماری درس حدیث میں بھی یہی بات تھی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے شہر مالیگاؤں پر، بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اپنے بل بوتے پر اپنی مسجدوں کا نظام، مدرسوں کا نظام چلاتے، اور یہی وجہ ہے کہ دین کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے مسجدوں کا، مدرسوں کا، مکتب کا ہونا ضروری ہے۔ اور ان مسجدوں مدرسوں میں سے ہر ادارے کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ اتنی آمدنی ہو کہ بغیر چندے کے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ایسا نہیں۔ اس لیے ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ان کے مانگے بغیر ہم دے دیں، لیکن آج ایسا ماحول ہے نہیں۔ جامعہ ابو القاسم کی طرف سے آپ سے چندے کی اپیل ہے، آپ جاتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ بسم اللہ